زندہ بابرکت نام میں ایک بار پھر آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ ہم کلام مقدس میں سے بک آف ایکٹس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کہاں سے چھوڑا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پول کی جو سیکنڈ مشنری جرنی، اس میں وہ کچھ علاقوں سے پھرتا پھرتا فلپی میں پہنچا۔ فلپی کا علاقہ جسے یورپ کا علاقہ گنا جاتا ہے۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچا تو وہاں پر عام طور پہ ہمیشہ، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پالوس رسول جب کبھی بھی کسی نئی جگہ پہ جاتا خوشخبری اور منادی کرنے کے لیے، تو وہ ہمیشہ دیکھتا کہ یہودیوں کا یہاں پہ عبادت خانہ سیناگوگ کہاں پر ہے، کیونکہ وہ خود یہودی تھا اور وہ جانتا تھا کہ اگر میں وہاں پہ جاؤں گا تو کس طرح وہ مجھے قبول کر لیں گے۔ اور یہاں پر بھی جب وہ پہنچتا ہے فلپی کے علاقہ میں، تو ورس اگر 12 دیکھیں تو لکھا ہے، بلکہ 11 سے دیکھ لیں، پس ترواس سے جہاز پر روانہ ہو کر ہم سیدھے سمترا کے اور دوسرے دن نیاپلس میں آئے اور وہاں سے فلپی میں پہنچے، جو مقدنیہ کا شہر اور اس قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی ہے، اور ہم چند روز اس شہر میں رہے۔ ٹھیک ہے، اب جہاں بھی وہ جاتا سیناگوگ کو تلاش کرتا، عبادت خانہ یہودی، لیکن چند روز پھرنے کے باوجود کیا ہوا کہ ان کو وہاں پر کوئی بھی سیناگوگ نہ ملا۔ سیناگوگ عبادت خانہ جیسے آج ہمارا چرچ ہے، تو ان کا جو عبادت خانہ تھا ہیکل کے بعد یہ بلٹ ہوا۔ اس کی جو اسٹیبلشمنٹ کب ہوئی؟ یہ اسپیشلی جب وہ بابل میں اسیری میں چلے گئے تو وہاں پر تو ہیکل نہیں تھی، ٹیمپل نہیں تھا، تو ان کو عبادت کے لیے جگہ چاہیے تھی، تو پھر وہ جگہ جگہ انہوں نے سیناگوگ نام کی شرط یہ تھی کہ جہاں پر 10 جوش میل ہوں، 10 یہودی مرد، وہاں پر وہ سیناگوگ بنا سکتے ہیں۔ اور یہی جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر وہ جگہ جگہ سیناگوگ بنا لیے، تو وہاں پر تعلیم دی جاتی تھی تورات کی، توریت کی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رومیوں کی بستی تھی، زیادہ تر یہ جینٹائل رومن سے وہاں پر، تو ایون اتنے کم وہاں پہ یہودی تھے کہ ایک عبادت خانہ بھی نہیں بن سکا۔ لیکن ہی نوز کہ اگر یہودی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اگر عبادت خانہ نہیں تو ہاؤ دے ورشپ گاڈ، ہمیشہ ایسی جگہ جاتے جہاں پہ چلتا پانی ہوتا، کسی ندی کے کنارے، کسی دریا کے کنارے جا کے تو وہاں پر وہ ورشپ کرتے، کیونکہ ان کی جو عبادت تھی اس میں کلینزنگ، اور جس طرح ایک طرح کہہ سکتے ہیں کہ وضو ٹائپ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں دھوتے، اپنا غسل کر کے پاکیزگی کے لیے جو ان کو کیا تو وہ سارا کچھ کرتے، تو ان کے لیے ان کو چلتے پانی کے لیے کی ضرورت ہوتی، تو وہ اسی لیے تو یہودی تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ اگر میں کوئی دعا کرنے والے لوگوں کو پاؤں گا تو وہ کسی ندی یا دریا کے کنارے ہوں گے۔ تو ورس 30 میں لکھا ہے، اور سبت کے دن شہر کے دروازہ کے باہر ندی کے کنارے گئے جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی، اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھی کلام کرنے لگے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس جرنی کا اگر سٹارٹ آپ کو یاد ہو، میں لاسٹ ٹائم بیان کیا تھا، تو کس طرح ان کی جرنی ہوئی اور انہوں نے کس طرح پلان کیا کہ کہاں جائیں۔ سب سے پہلے تو ایک جھگڑا شروع ہوا، اختلاف آپس میں ہی پڑ گیا، اور برناباس اور پالوس کو علیحدہ علیحدہ جانا پڑا۔ اس کے بعد اس کو کہہ سکتے ہیں جرنی کا آغاز کوئی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن ایون دو دیر واز سم ڈسپیوٹ میٹرز، لیکن خدا کے کلام کو اور خدا کی خدمت اور اپنی کمٹمنٹ کو انہوں نے پھر بھی اپنے سامنے رکھا۔ نہ تو پول ہی سے مڑا، نہ ہی برناباس۔ He went to the journey to preach the gospel and other side، اور پول سلاس کو لے کر دوسری طرف چلا گیا۔ Still اپنی اس چپکلی اس اختلاف اور لڑائی جھگڑے کو، بحث کو بھول کر بھی انہوں نے خدا کو پہلا درجہ دیا۔
کئی دفعہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں ایسے اختلاف آ جاتے ہیں آپس میں. دے ور ٹو گریٹ پلر، ایک دو سورمے تھے اس وقت خداوند کے لیے، اور دے ایکچولی فوٹ ایچ ادر، لڑ پڑے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خدا کو پہلا درجہ دیا. انہوں نے وہ جو ان کی ٹاسک تھی، جو گول تھا، جو مشن تھا، اس کو انہوں نے پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا. اس کے باوجود جب وہ دربے میں پہنچتا ہے جہاں اس نے ایک شاگرد کیا تھا، وہاں سے تیموتھیوس کو لے کر ساتھ نکلا، اور پھر اس نے ایک اور جگہ پہ جانے کا ارادہ کیا تو خدا کے روح نے اس کو روک دیا، ڈونٹ گو دس سائڈ. پھر اور طرف جانا چاہا، وہاں بھی خدا نے روک دیا. لیکن اس طرف جب وہ آئے فلپی کی طرف تو خدا نے ان کو روکا نہ، تو وہ سمجھے کہ یہ ہے ڈائریکشن جہاں خدا چاہتا ہے کہ ہم جائیں. لیکن جب اس ڈائریکشن میں آتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہاں کوئی انہیں سیناگوگ نہ ملا. میرا کہ یار اتنے تے آ گئے، اتنے بندہ ہی کوئی نہیں لبدا پہ، یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں. اسی تے چاہ رہے ہیں کہ ڈھیر سارے بندے ہونا، منادی کریے، پیرافرائز کر رہا ہوں کہ ان کو ایسے لوگ نہ ملے یار، نہ تو یہودی ہی کوئی ملیا، یعنی کہ ایسے گروپ، اور نہ ہی اپنی کلیسیا، نہ چرچ، نہ سیناگوگ. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید ہوتا تو میں کہتا یار چلو کہیں اور چلیں، یہاں تو کسی نے کوئی صحیح طرح استقبال ہی نہیں کیا، کوئی پھول نہیں نشاور کیے گئے، کوئی ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا کس طرح، تو ہم کہیں اور چلتے ہیں، کسی اور شہر میں چلتے ہیں. اگر آج بہت سے خاتموں کو دیکھیں کہ اگر وہ کسی چرچ میں جانا چاہتے ہیں، انویٹیشن ملتے، پوچھنے کنے کے بندے نے تھوڑے چرچ، وہ پہلے یہ پتا کریں گے بڑا چرچ ہے، کراؤڈ، دے وانٹ کراؤڈ ٹو بی پریچڈ، بڑی بھیڑ ہوگی تو پھر، اگر نہیں تو یار پہلے تھوڑا سا اشتہار بازی کرو، کوئی انویٹیشن پہ جو ڈھیر سارے بندے آ جائیں تو دین وی ول کم. لیکن پول دل برداشتہ نہیں ہوا، نہ ہی اس نے ہمت ہاری، بلکہ لکھا ہے کہ وہ ان عورتوں سے جو کٹی ہوئی تھی کلام کرنے لگے. دے اسٹارٹ پریچنگ ٹو دوز وومن، یعنی کہ انہوں نے کوئی خاص مجمع نہیں لگایا یا خاص اسٹیج، انہوں نے ایسے، میں سمجھتا ہوں عام گفتگو شروع کر دی. ہیلو سسٹر، کیا حال ہے، کدھر سے آئی ہم، یعنی کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے ایک ساتھ گفتگو شروع کر دی، اور اسی گفتگو سے انہوں نے کلام شیئر کرنا شروع کر دیا اور اس موقع کو غنیمت جانا. لکھا ہے ورس 14 میں، اور تھا تھیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی. اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پالوس کی باتوں پر توجہ کرے، اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا، اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو. پس اس نے ہمیں مجبور کیا. اس لیڈیا کی جو اگر آپ جا کے ہسٹری پڑھیں تو اس گھر سے یورپ کی پہلی کلیسیا کا آغاز ہوا. فرسٹ چرچ بلٹ فرام دا ہاؤس آف لیڈیا. اس بائبل سٹڈی سے یہ آغاز تھا. دس واز دا بگننگ. آج ہم پورے یورپ میں خدا کا کلام دیکھتے ہیں نا، لیکن یہ تھا. اس سے پہلے وہ ایشیا میں جا رہے تھے، ایشیا مائنر میں، مڈل ایسٹ میں، ادھر جا، یونان جا، یہ. لیکن دس واز دا فرسٹ چرچ بلٹ، اور اس عورت کا نام آج اس جگہ پہ اس کلام میں موجود ہے. اس نے صرف گھر نہیں کھولا اپنے آپ کو ڈینجر میں ڈال دیا. ڈینجر میں کس طرح ڈال دیا؟ جب پالوس رسول کو قید میں ڈالا گیا، خدا نے اس کو معجزانہ طور پر نکالا. تو اگر آخری آیت پڑھے تو لکھا ہے ورس 40 میں، پس وہ قید خانہ سے نکل کر لدیا کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی. اور یعنی کہ آلریڈی بھائیوں سے مل کر، یعنی کہ دیر واز آلریڈی ایک بائبل اسٹڈی، ایک گروپ اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ وہاں پر آلریڈی عبادت ہو رہی تھی. اور میرا ایمان ہے کہ یہ سارے بھائی مل کر پالوس اور سلاس کے لیے دعا کر رہے تھے. اور اس وقت یہ تھا کہ کسی قیدی کو، کسی ایسے شخص کو جس کو آلریڈی گورنمنٹ میں اس کا نام ہو، اتھارٹی کو پتا، اس کو اپنے گھر میں دعوت دینا، اپنے آپ کو اس مصیبت میں شامل کرنا ہے. کہ اگر ان کو پتا چلے وہی بندے نے جنہیں تے الزام لگا کدے کر دیں، وہ بھی نال ہی پھڑیا جائے.
بہت سارے لوگ اس وجہ سے ایسے خدا کے خادموں کو اپنے گھروں میں دعوت نہیں دے، وہ یار یہ تو آ گیا تو سانو ہی پھنسائے گا۔ یعنی کہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایسی عورت تھی جس نے اپنی جان کو بھی خطرے میں، دلیر عورت کہہ سکتے ہیں، شی واز بریو وومن، کہ اس نے اس چیز کی پرواہ نہ کی کہ اگر ان لوگوں کو جنہوں کو حکومت نے کوڑے مارے ہیں، قید سے رہائی ہوئی ہے، تو میرے گھر آئی ہیں، لیکن اس نے ان کے لیے بھی اپنا دروازہ کھولے رکھا۔ ونڈرفل۔ ایمان پر قائل کرنا خدا کا کام، جیسے کہتے ہیں نا دلوں کو کھولنا، تو خدا کا کلام کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ وہی ہے جو ہم میں نیت اور عمل دونوں کو پیدا کرتا ہے۔ ایمان نیت سے، اور اس کے بعد عمل کے اپنے کام جڑے سے خدا نہیں کرنا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ دل پر خدا نے اتنا گہرا اثر کیا، اس نے اپنا دے دیا، اپنا گھر دے دیا، اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کیا، اور یہ تھی وہ عورت جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں، اس پورے یورپ میں خدا کا کلام پھیلا۔ ورس 25 میں جب وہ قید خانہ میں تھے تو لکھا، آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی، اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ بڑا عجیب یہاں پہ واقعہ ہوتا ہے، اسپیشل ارتھ کوئک۔ کبھی آپ نے اسپیشل ارتھ کوئک دیکھا ہے؟ جس کو کہہ سکتے ہیں لوکل، صرف قید خانہ کا ایریا اس کے اندر تھا، اور اس ایریا میں بھی کیا ہوا، کوئی چھت نہیں گری، کوئی دیوار نہیں گری، ہلی ضرور، لیکن کھلا کیا، بیڑیاں۔ اور صرف پالوس رسول کی اور سلاس کی نہیں، بلکہ جتنے سن رہے تھے کہ سب کی بیڑیاں کھل گئی۔ واٹ اے ونڈرفل گریٹ ارتھ کوئک، صرف چین توڑنے والا۔ یس، آگ، صدرک میسی کا ابھی مثال دی، اس میں آگ نے صرف کیا، ان کے بندھن توڑے، باندھ کے پھینکا گیا تھا، نہ ان کے بالوں کو کوئی ایک بال نہ کپڑے اس کے اسی طرح جو استری کر کے پا کے گیا ان دی بار۔ خدا ایسا کر سکتا ہے اور کسی چیز کو افیکٹ نہ ہوئے، صرف زنجیراں کھلن۔ اور زندگی میں کئی دفعہ ایسے زلزلے آ جائیں جو صرف آپ کی چین توڑ دیں، زنجیریں کھول دیں۔ خدا ہی یہ قدرت رکھتا ہے، خدا ہی یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ ایسے کام کر سکتا ہے، اسپیشل ارتھ کوئک۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ جو دروگا تھا وہ چراغ منگوا کر اندر جا کود اور کانپتا ہوا پالوس اور سلاس کے آگے گرا۔ جب اسے دیکھا کہ کیونکہ سزا یہی تھی کہ جو اگر پہرے دار ہے، اگر قیدی ایک بھی بھر جائے تو کیا ہوتا تھا، اس کو جان دینی پڑتی، اگر زیادہ قیدی بھاگ گئے تو پھر فیملی بھی گئی۔ تو اس نے کہا کہ یہ سم تھنگ از، سمجھ گیا، ابھی سمجھنے والے کہتے ہیں کہ واقعی سمجھ جاتے ہیں، ان کے کان، آنکھیں، دل کھلا اور سمجھ گیا کہ سم تھنگ گلوریس سپر نیچرل از ہیپننگ۔ تو اسی بات نے اس کو اتنا قائل کیا، اس کو کانپتا ہوا پالوس سلاس کے آگے گر گیا اور کہا، اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحبوں میں کیا کروں نجات پاؤں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہی زندہ خدا ہے، وہی۔ یہ سوال ایک بندے نے پہلے خداوند سے بھی کیا تھا، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ خداوند نے کہا سارا کچھ بیچ کے تے پیچھے۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے، اس نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے، اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا، اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا، اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ فیملی، یہاں پر گھرانہ، خاندان، یہاں پر بھی خاندان، وہاں پہ ہم لیدیا کا خاندان دیکھتے ہیں، ہم پیچھے بھی خاندان۔ خدا خاندانی طور پر چاہتا ہے لوگوں کو بچانا،
یہ نہیں چاہتے یہ ایک شخص خدا گھر چ خوشی منائے, خدا دی نجات پائے, تو دوسرے ادھر دوسرے پاسے خدا چاہتا ہے. فیملی گھرانہ, یہ آپ کی بھی چاہت ہونی چاہیے, میں اور میرا گھرانہ. خدا تو پہلے ہی گھرانوں کو بچاتا ہے. جب دن ہوا تو فوجداری کے حاکموں نے حوالداروں کی معرفت کے لا بھیجا کہ ان آدمیوں کو چھوڑ دے, اور دروگا نے پولس کو اس بات کی خبر دی کہ فوجداری کے حاکموں نے تمہارے چھوڑ دینے کا حکم بھیج دیا, پس اب نکل کر سلامت چلے جاؤ. جب پتہ چلا ان کو کیونکہ یہ رومی ہیں تو ان کو ڈر لگ گیا, تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو کہا کہ چپکے نہ لینو کر دے. مگر پولس نے ان سے کہا کہ انہوں نے جو ہم رومی ہیں. یہاں پر تھوڑا سا اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود دار آدمی, اس نے کہا نہیں ایسے نہیں, ہمیں کہتا جب پکڑا سب کے سامنے تھا تو ریلیز بھی سب کے سامنے کرو, چپکے سے نہیں. تو لکھا ہے کہ اس نے حوالداروں نے فوجداری کے حاکموں کو ان باتوں کی خبر دی. جب انہوں نے سنا کہ یہ رومی ہیں تو ڈر گئے اور آ کر ان کی منت کی اور باہر لے جا کر درخواست کی کہ شہر سے چلے جائیں. پس وہ قید خانہ سے نکل کر لدیا کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہوئے. آپ اس کی منسٹری کا سٹارٹ دیکھیں کہ پہلی دفعہ جب گیا تو اس نے کلام سنا, دوسری دفعہ چیک کر, اور اس جگہ پر کس طرح کلیسیا بڑھی. یہ میرا ایمان ہے کہ یہ گھرانہ بھی جا کے لیڈیا کے گھر میں عبادت کرنی شروع کر دی اور ایک گروپ اسٹیبلش ہو گیا. تو اس طرح خدا نے یہاں پر اپنے خادم کے ذریعے سے, اپنے لوگوں کے ذریعے سے کلام کی منادی اور خدا کی خوشخبری شروع کی. پالوس رسول کتنی مشکل سے تکلیفیں اٹھا کر, چھوٹے سے لوگوں کے کلام سنا کر, ظلم سہ کر اور بیعت کھا کر. اگر آپ وہ بیعت کا ذکر پڑھے نا جا کر کے, وہ بیعت جو تھے کمر پر لگتے تھے تو انسان وہ کئی دن تک وہ لیٹ کر اس کروٹ سو نہیں سکتا. اور یہ کاٹ میں بندے ہیں اور پرستش کر رہے ہیں. اکثر ہماری زندگی میں تھوڑی سی تکلیف پرابلم آ جاتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, کئی طرح چلو یار تھوڑا جا ٹائم آف لے لو, یا تھوڑی جی ہالیڈے لے کے کوائٹ کے بیوٹیفل ڈائریکشن تے چلے جائیے. یہ مرنے والے ہیں اور پرستش کر رہے ہیں اٹھ کے پھر عبادت. تو میں سمجھتا ہوں خدا نے ان تکلیفوں, ان چھوٹی چھوٹی جگہوں کو بھی استعمال کر کے اس ورلڈ کے اس حصے میں, یورپ میں, اس بندوں کو یوز کیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے اس پورے ایریا کو اپنی لپیٹ میں لیا. تو آئیں ہم کھڑے ہو جائیں اور آج کے اس کلام کے حوالے سے جو خدا نے آپ کو سکھایا ہے اس کو اپنے دل میں چند لمحوں کے لیے سوچیں. اور اسی طرح جس طرح کہ خدا کا بندہ ایلیا کہتا ہے کہ میں اور میرا گھرانہ تو خداوند کی خدمت کریں گے, تو اس نے یہ ایک طرح سے بہت بڑا چیلنج دے دیا. تو آئیں ہم اپنے آپ کو آج ایک دفعہ پھر اس گیت کے ذریعے سے ڈیڈیکیٹ کریں کہ خداوند میں ہی نہیں بلکہ میرا گھرانہ خداوند کی خدمت کریں گے. مسیح کے ساتھ چلیں گے, یسوع مسیح سے بات کریں گے, ہاللیلویا, یسوع مسیح سے پیار کریں گے. میں اور میرا مثالی گھرانہ. ہاللیلویا, یس, ہاللیلویا ہوگا ترانہ, ہوگا مثالی گھرانہ. ہاللیلویا, ہاللیلویا ہوگا ترانہ, ہاللیلویا ہوگا ترانہ. کشتی نہ ڈوب یس لارڈ, یس. جب ہم تیرے ساتھ چلیں گے خدا, ہم تیرے ساتھ وفاداری کے ساتھ اور تجھے اپنا سہارا بنائیں.
تو کچھ ڈوبنے نہیں دیتا, کچھ ٹوٹنے نہیں دیتا, کچھ بھی چھیننے نہیں دیتا خدا. او خداوند خدا تو سب کچھ بلکہ ٹوٹے پھوٹے کو, کمزور کو پھر سے قائم کرتا ہے, چھوڑتا ہے, مضبوط کرتا ہے خداوند. یس لارڈ, بخش دے کہ ہمارا گھرانہ, میں, میرا پارٹنر, میرے چلڈرن, میرا بیٹا, میری بیٹی, میرے بیٹوں بچوں کے بچے تک خداوند ہم ان کو تیرے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں خدا, ہم ان کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں خداوند. یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے خداوند, یہ صرف تو کر سکتا ہے خداوند. جب تو ہماری دلوں کو کھولے, تو اپنا رحم ہم پر برسائے خداوند, تو اپنا کلام ہمارے کانوں میں, ہمارے دلوں میں اتارتا ہے خداوند, تو ایسا ممکن ہے خداوند. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس, تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. We praise you, we worship you. In Jesus' name, amen.